بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم۔ ترجمہ، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو گناہ کرنے سے ڈرایا گیا اور جو گناہ ہو چکے ان سے توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو میں ہی ان کے گناہوں پر پردہ ڈال کر ان گناہوں کے سبب ہونے والی رسوائی اور عذاب سے انہیں بچاتا ہوں، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد انہیں عذاب نہ دے کر ان پر رحم فرماتا ہوں۔ اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب ان کے لیے ہے جو اپنے گناہوں پر قائم رہیں اور ان سے توبہ نہ کریں۔ میرا عذاب اتنا دردناک ہے کہ اس جیسا دردناک کوئی عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بندوں کو امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک ہوں، نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہوں۔ اسی سے متعلق صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس روز اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ مخلوق کے لیے بھیج دیا۔ اگر کافر بھی یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن یہ جان جائے کہ اس کے پاس کتنا عذاب ہے تو جہنم سے وہ بھی بے خوف نہ ہو۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ یہاں امید اور خوف کے درمیان رہنے کی ایک بہترین صورت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اگر آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے کہ اے لوگو تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے لیکن ایک شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا تو میں اس بات سے ضرور ڈروں گا کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں، اور اگر اعلان کرنے والا یہ کہے کہ اے لوگو تم سب جہنم میں جاؤ گے البتہ ایک شخص جہنم میں نہیں جائے گا تو میں ضرور یہ امید رکھوں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 49 اور 50 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کے تحت چند نکات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بندوں کو خبر دو۔ اس میں بندوں کی عزت افزائی ہے، اور جس نے اس بات کا اعتراف کیا وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے تو وہ اس عزت و تعظیم میں داخل ہے۔ نمبر 2، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر کیا تو اسے بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا، اور جب عذاب کا ذکر کیا تو اسے خبر دینے کے انداز میں بیان کیا۔ نیز اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر پہلے اور عذاب کا ذکر بعد میں فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اس کے غضب و عذاب پر سبقت رکھتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے بندوں تک میری رحمت و مغفرت اور عذاب کی بات پہنچا دیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت و مغفرت کا التزام فرمانے میں اپنی ذات پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنایا۔ یہی نکات امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تفسیر کبیر میں بیان فرمائے ہیں۔ اسی مقام پر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ نبئ عبادی کا معنی ہے کہ ہر اس شخص کو خبر دے دے جو میرا بندہ ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ اس میں جس طرح اطاعت گزار مومن داخل ہے اسی طرح گناہگار مومن بھی اس میں داخل ہے، اور یہ سب باتیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کے غضب پر غالب ہونے کا ذکر کثیر احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین۔ وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب،
یاد رہے کہ جو کفر کی حالت میں مرا وہ تو جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہوگا۔ البتہ جو گناہگار مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر انتقال کر گیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے کہ وہ چاہے تو اسے گناہوں کی سزا دے یا چاہے تو اپنی رحمت سے اس کے تمام گناہ بخش دے اور اسے جنت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے اسباب، یہاں بھی یاد رہے کہ جس طرح بہت سے اسباب ایسے ہیں جن سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح بہت سے اسباب ایسے بھی ہیں جن سے بندہ اللہ تعالیٰ کے شدید اور دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے 6 اسباب یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان اسباب میں کئی جگہ قدر مشترک بھی ہے لیکن اپنے ظاہر کے اعتبار سے جدا جدا ہیں۔ نمبر 1 کفر کرنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ ترجمہ، پس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ ترجمہ، اور قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ نمبر 3 منافقت اختیار کرنا، چنانچہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ترجمہ، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ ترجمہ، اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برا عذاب دیا تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں تکبر کرنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ نمبر 6 مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ ترجمہ، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ۔ ترجمہ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سناؤ۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں احوال سناؤ۔ اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل دیے، اس کے بعد توحید پر دلائل ذکر فرمائے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس سے متعلق واقعات بیان فرمائے، پھر سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال بیان کیے، اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے تاکہ ان واقعات کو سن کر لوگ عبرت حاصل کریں اور ان میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور آخر میں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ چاروں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کی تفصیل سورہ ہود میں موجود ہے۔ عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا احوال سنائیں، جنہیں ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کریں، تاکہ میرے بندے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب، اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور مجرموں سے لیے گئے انتقام کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی سب سے سخت ہے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کئی فرشتے تھے اور ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون۔ ترجمہ، جب وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگے سلام۔ ابراہیم نے فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ اس کے پاس آئے، یعنی فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمانوں سے خوف کھانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اجازت کے بغیر اور بے وقت آئے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مہمانوں نے ان کا پیش کردہ بھنا ہوا بچڑا کھانے سے انکار کر دیا، اور اس دور میں مہمان کا کھانے سے انکار کر دینا دشمنی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم۔ ترجمہ، انہوں نے عرض کیا آپ نہ ڈریں، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ علم والے لڑکے سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، فرشتوں کا علم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے یہ معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ علم والا اور نبی ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں سے جسے چاہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اولاد کو علم دین سکھائیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم بیٹا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس میں ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کا علم بھی سکھائے اور اس علم کو سکھانے میں اس سے زیادہ توجہ دے جتنی دنیا کا علم سکھانے پر توجہ دیتا ہے۔ افسوس فی زمانہ مسلمان دین کا علم حاصل کی ہوئی اولاد جیسی عظیم نعمت کی قدر اور اہمیت کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور اپنے بیٹوں میں سے جسے ہوشیار و ذہین دیکھتے ہیں اسے دنیا کی تعلیم دلواتے، اس کے لیے ماہر اساتذہ اور اونچے درجے کے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، اور دن رات دنیاوی علوم و فنون میں اس کی ترقی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اسے دلوائی گئی دینی تعلیم کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے ان عقائد کا علم نہیں ہوتا جن پر مسلمان کے دین و ایمان اور اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ مسلمان کی اولاد ہونے کے باوجود اسے قرآن مجید تک صحیح پڑھنا نہیں آتا، فرض عبادات سے متعلق بنیادی باتیں نہیں جانتا، نماز روزے اور حج زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک طرح نہیں کر پاتا، اور یہی وجہ ہے کہ صرف دنیاوی علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے اکثر دین اسلام ہی سے بیزار اور اس کے بنیادی احکام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ تو ہوشیار ذہین بیٹے کے ساتھ طرز عمل ہے، جبکہ اس کے
برعکس جو بیٹا جسمانی معذوری یا ذہنی کمزوری کا شکار ہو اسے دنیا کی تعلیم دلوانے کی طرف توجہ کرنے اور اس پر اپنا مال خرچ کرنے کو بیکار اور فضول کام سمجھتے ہیں اور اسے کسی دینی مدرسے میں داخل کروا کے اپنے سر سے بوجھ اتار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون۔ ترجمہ، فرمایا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، تو کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ قال، فرمایا یعنی جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی تو وہ اپنے اور زوجہ کے بڑھاپے کی وجہ سے حیران ہوئے اور فرشتوں سے فرمایا اتنی بڑی عمر میں اولاد ہونا عجیب و غریب ہے، ہمارے ہاں کس طرح اولاد ہوگی؟ کیا ہمیں پھر جوان کیا جائے گا یا اسی حالت میں بیٹا عطا فرمایا جائے گا؟ تنبیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعجب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نہیں بلکہ عادت کے برخلاف کام ہونے پر تھا کہ عموماً بڑھاپے میں کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين۔ ترجمہ، انہوں نے عرض کیا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ قالوا، انہوں نے عرض کیا، فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا ہم نے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی سچی بشارت دی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی، لہٰذا آپ علیہ السلام ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو بیٹے کی ولادت کی امید چھوڑ چکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ تھے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو چکے تھے۔ فرشتوں کو آپ سے یہ کہنا فلا تکم من القانتین ایسے ہی ہے جیسے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند سے فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے شرک نہ کرنا۔ جیسے اس سے لازم نہیں آتا کہ فی الحال وہ شرک کر رہا تھا، اسی طرح وہاں بھی یہ لازم نہیں آتا کہ آپ علیہ السلام فی الحال نا امید تھے۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ ترجمہ، ابراہیم نے کہا گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ فرمایا اے فرشتوں تو تمہارا ابھی آنے کا کام کیا ہے؟ قال، فرمایا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں، کیونکہ رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں۔ ہاں، عالم میں جو اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے اس سے یہ بات عجیب معلوم ہوئی۔ قال، فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں اس بشارت کے سوا اور کیا کام ہے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ ترجمہ، انہوں نے عرض کیا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوط کے گھر والوں کے کہ بے شک ان سب کو ہم بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے ہم طے کر چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ قالوا، انہوں نے عرض کیا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں نے عرض کی ہم ایک مجرم قوم یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم انہیں ہلاک کر دیں، البتہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بچا لیں گے کیونکہ وہ ایماندار ہیں۔ الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے۔ اس آیت میں مذکور آل لوط میں حضرت لوط علیہ السلام کے سارے متبعین داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعض کام اس کے محبوب بندوں کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔ اس آیت میں فرشتوں نے جو یہ کہا اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ،
اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض کام اس کے محبوب بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، جیسے عذاب سے بچا لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مگر فرشتوں نے کہا ان سب کو ہم بچا لیں گے۔ لہٰذا مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب سے بچائیں گے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں دوزخ سے بچا لیں، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا نام واہلہ تھا، اور یہ چونکہ کافرہ تھی اس لیے یہ بھی عذاب والوں میں سے ہوئی۔ آیت الا امرأتہ قدرنا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، نیک بختی اور بد بختی کا علم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں کہ کون مومن مرے گا اور کون کافر۔ نمبر دو، اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سوال و جواب سنیے۔ سوال، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا پیچھے رہ جانے والوں میں طے کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو فرشتوں نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی بجائے اپنی طرف کیوں کی؟ اس کے جواب میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فرشتوں نے طے کرنے کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام اور قرب حاصل ہے۔ جیسے بادشاہ کے خاص آدمی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح تدبیر کی، ہم نے اس طرح حکم دیا، حالانکہ تدبیر کرنے والا اور حکم دینے والا تو بادشاہ ہوتا ہے، نہ کہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اور اس کلام سے محض ان کی مراد بادشاہ کے پاس انہیں حاصل مقام و مرتبہ ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں ہے کہ فرشتوں کے اس کلام سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں حاصل مقام و مرتبہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام اور قرب حاصل ہو وہ اللہ تعالیٰ کے بعض کاموں کو اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہی اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ کسی کو زندہ کرنا اور مریض کو شفا دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اس کام کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن اللہ۔ ترجمہ، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، اور پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون۔ ترجمہ، تو جب لوط کے گھر والوں کے پاس فرشتے آئے تو لوط نے فرمایا تم اجنبی لوگ ہو۔ فلما جاء، تو جب فرشتے آئے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے کی بشارت دی اور اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا تو وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کی طرف آئے۔ جب وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئے اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اندیشہ ہوا کہ قوم ان کے پیچھے پڑ جائے گی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے فرمایا تم نہ تو یہاں کے باشندے ہو اور نہ مسافرت کی کوئی علامت تم میں پائی جاتی ہے، تم کیوں آئے ہو؟ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون۔ ترجمہ، انہوں نے کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور ہم ان کافروں کو کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جو انہیں تباہ و برباد کر دے گی، لہذا آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ ہم آپ کے مددگار ہیں، آپ کے لیے باعث پریشانی نہیں۔ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع
مصبحين ترجمہ: تو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلیں اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اور تم لوگوں میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، اور سیدھے چلتے رہو جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح کے وقت ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو آپ اپنے گھر والوں کو لے چلیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں، تاکہ آپ ان کی حالت پر مطلع رہیں اور تم لوگوں میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے کہ قوم پر کیا بلا نازل ہوئی اور وہ کس عذاب میں مبتلا کیے گئے، اور سیدھے اس طرف چلتے رہو جہاں جانے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ملک کے شام جانے کا حکم ہوا تھا، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا، یعنی ہم نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس حکم کی وحی کر دی جس کا فیصلہ ہم نے اس کی قوم کے بارے میں کیا تھا کہ صبح کے وقت ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی اور پوری قوم عذاب سے ہلاک کر دی جائے گی۔ وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون۔ ترجمہ: اور شہر والے خوشی خوشی آئے۔ لوط نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، تو تم مجھے شرمندہ نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وجاء اہل المدینہ، اور شہر والے آئے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ شہر صدوم میں آباد تھے۔ انہوں نے جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں خوبصورت نوجوانوں کے آنے کی خبر سنی جو کہ فرشتے تھے، تو یہ لوگ فاسد ارادے اور ناپاک نیت کے ساتھ خوشی خوشی آئے۔ قال، فرمایا، یعنی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام لازم ہوتا ہے، تم ان کی بے حرمتی کا قصد کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو کہ مہمان کی رسوائی میزبان کے لیے خجالت اور شرمندگی کا سبب ہوتی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی، اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کی عزت و احترام اور خاطر تواضع کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اگرچہ میزبان اس سے واقف بھی نہ ہو۔ یہاں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے 3 واقعات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہمان بنا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس کی مہمان نوازی فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک یہودی شخص کے پاس بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اس سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مہمان آیا ہے، اس لیے مجھے رجب کا چاند نظر آنے تک آٹا قرض دے دو۔ یہودی نے کہا اس وقت تک آٹا نہیں ملے گا جب تک کوئی چیز رہن نہ رکھو گے۔ میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہودی کی بات بتائی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم میں آسمان میں بھی امین ہوں، زمین پر بھی امین ہوں، اگر مجھے آٹا قرض دے دیتا یا بیچ دیتا تو میں ضرور اسے ادا کر دیتا۔ اب تم میرے لوہے کی زرہ لے جاؤ اور اسے رہن رکھ دو۔ چنانچہ وہ زرہ لے گیا اور اسے رہن رکھ کر آٹا لے آیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایک دیہاتی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بھوک کی شکایت کی، تو آپ اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے۔ پھر باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا مجھے آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھروں میں تیرے لیے کوئی چیز نہیں ملی۔ اسی دوران کسی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھنی ہوئی بکری پیش ہوئی تو اسے دیہاتی کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم کھاؤ۔ اس نے کھایا، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بھوک کی تکلیف پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے اقدس سے مجھے رزق دیا، اگر پھر کبھی ایسا ہو اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں تو کیا کروں؟ ارشاد فرمایا تم کہو اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ فضل و رحمت کا صرف تو ہی مالک ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ تجھے رزق دینے والا ہے۔
نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں مہمان نوازی فرمانا تو اپنی جگہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزار اقدس میں تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنے در پہ حاضر ہونے والے بہت سے لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو الخیر حماد بن عبداللہ اقطع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور اس وقت میں فاقے کی حالت میں تھا۔ میں نے 5 دن قیام کیا اور اتنے دن میں کھانے پینے کی کوئی چیز تک نہ چکھ سکا۔ بالآخر میں قبر انور کے پاس حاضر ہوا اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آج کی رات آپ کا مہمان ہوں۔ پھر میں اپنی جگہ سے ہٹ کر منبر اقدس کے پیچھے سو گیا تو میں نے خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں طرف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں طرف اور حضرت علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کے سامنے تھے۔ حضرت علی نے مجھے حرکت دی اور فرمایا، کھڑے ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی تو میں نے آدھی روٹی کھا لی۔ پھر میں خواب سے بیدار ہوا تو بقیہ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ یہ واقعہ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی کے علاوہ علامہ عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب صفت الصفوہ جلد 2 صفحہ 236 جز 4 پر، علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی نے طبقات الکبریٰ جلد 1 صفحہ 154 جز 1 پر، علامہ عمر بن علی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے طبقات اولیاء صفحہ 191 اور 192 پر، اور علامہ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین رحمۃ اللہ تعالی نے طبقات صوفیہ صفحہ 281 پر بھی ذکر فرمایا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی مہمانوں کے معاملے میں تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے ساتھ برا ارادہ کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ مہمان کی بے عزتی میزبان کی رسوائی کا سبب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے مہمان کے احترام میں میزبان کی عزت ہوتی ہے، ایسے ہی مہمان کی بے عزتی میزبان کی رسوائی کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی مسلمان پڑوسی یا رشتہ دار کے ہاں کوئی مہمان آیا ہو تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی اس کے مہمان کا احترام کرے تاکہ اس کی عزت و وقار قائم رہے، اور مہمان کی بے عزتی کرنے یا کوئی ایسا کام کرنے سے بچے جس سے مہمان اپنی بے عزتی محسوس کرے، تاکہ یہ چیز میزبان کے لیے شرمندگی اور رسوائی کا باعث نہ بنے۔ قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين۔ ترجمہ، انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں دوسروں کے معاملے میں دخل دینے سے منع نہ کیا تھا؟ فرمایا، یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں تو ان سے نکاح کر لو اگر تمہیں کرنا ہے۔ قال، فرمایا، جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے ارادے سے باز نہیں آئیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو ان سے نکاح کر کے پوری کر لو اور حرام سے باز رہو۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں اس لیے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری امت کے لیے باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون۔ ترجمہ، اے حبیب تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ لعمرک، اے محبوب تمہاری جان کی قسم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جان کی قسم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی جان بارگاہ الہی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان پاک کی طرح عزت و حرمت نہیں رکھتی، اور اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر کے سوا کسی کی عمر اور زندگی کی قسم نہیں فرمائی۔ یہ مرتبہ صرف حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ہے۔ اس قسم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ نوٹ، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ کلام فرشتوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمان، یہ مرتبہ جلیلہ اس جان محبوبیت کے سوا کسے میسر ہوا کہ قرآن عظیم نے ان کے شہر کی قسم کھائی، ان کی باتوں کی قسم کھائی، ان کے زمانے کی قسم کھائی، ان کی جان کی قسم کھائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہاں اے مسلمان، محبوبیت کبریٰ کے یہی معنی ہے۔ ابن مردوہ اپنی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی زندگی کی قسم یاد نہ فرمائی سوائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ آیائے لعمرک میں فرمایا تیری جان کی قسم اے محمد۔ ابو یعلا ابن جریر ابن مردوہ بیہقی ابو نعیم ابن عساکر بغوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نہ بنایا، نہ پیدا کیا، نہ آفرینش فرمایا جو اسے محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عزیز ہو، نہ کبھی ان کی جان کے سوا کسی کی جان کی قسم یاد فرمائی کہ ارشاد کرتا ہے مجھے تیری جان کی قسم، وہ کافر اپنی مستی میں بہک رہے ہیں۔ امام حجت الاسلام محمد غزالی احیاء العلوم اور امام محمد بن الحاج عبدری مکی مدخل اور امام احمد محمد خطیب قسطلانی مواہب اللدنیہ اور علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض میں ناقل حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث طویل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ حضور پر قربان، بے شک حضور کی بزرگی خدا تعالیٰ کے نزدیک اس حد کو پہنچی کہ حضور کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، نہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور تحقیق حضور کی فضیلت خدا کے یہاں اس نہایت کی ٹھہری کہ حضور کی خاک پاک کی قسم یاد فرمائی کہ ارشاد کرتا ہے مجھے قسم اس شہر کی۔ ہدایت کے بخشش میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل۔ ترجمہ، تو دن نکلتے ہی انہیں زوردار چیخ نے آ پکڑا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو انہیں زوردار چیخ نے آ پکڑا، یعنی سورج نکلتے وقت حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زوردار چیخ نے آ پکڑا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا، یعنی ہم نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا، اس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اس حصے کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے گئے اور وہاں سے اوندھا کر کے زمین پر ڈال دیا۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، بے شک اس میں غور کر کے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستیاں اس راستے پر ہیں جو اب تک قائم ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، یعنی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ان کے مہمانوں کی بے حرمتی کرنے کا قصد کرنے اور ان کی بستیوں کو الٹ دیے جانے اور ان پر پتھروں کی بارش ہونے میں غور کر کے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جن کے ذریعے وہ حق کی حقیقت پر استدلال کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ بستیاں، اس آیت میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بستیاں ملک کے شام کی طرف جانے والی گزرگاہ پر ہیں اور لوگوں کے قافلے وہاں سے گزرتے ہیں اور غضب الہی کے آثار ان کے دیکھنے میں آتے ہیں، تو کیا وہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ان فی ذالک لآیہ،
بے شک اس میں نشانیاں ہیں، یعنی ان بستیوں کے آثار جو کہ وہاں سے گزرنے والوں کے مشاہدے میں آتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ انہیں دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، بلکہ جس عذاب کی وجہ سے ان کے شہر اجڑ گئے وہ ان کے برے کاموں کی وجہ سے ان پر آیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور دین، عقل اور فراست اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس سے تقوی اور طہارت نصیب ہوتی ہے۔ بے عقل، غافل اور کافر ایسے واقعات کو اتفاقی یا آسمانی تاثیرات سے مانتا ہے، جیسا کہ آج بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن عقل مند مومن ان کو مخلوق کی بد عملی کا نتیجہ جان کر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، اور بے شک کثیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے ضرور ظالم تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں صاف راستے پر ہیں۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بے شک کثیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے۔ اس آیت میں اصحاب الایکا سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ ایکا جھاڑی کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا شہر چونکہ سرسبز جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان تھا، اس لیے انہیں جھاڑی والا فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر رسول بنا کر بھیجا، اور ان لوگوں نے نافرمانی کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کا واقعہ سورہ شعراء میں بھی مذکور ہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ہم نے عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیا۔ اور بے شک قوم لوط کے اور اصحاب ایکا کے شہر صاف راستے پر ہیں، جہاں سے آدمی گزرتے اور دیکھتے ہیں، تو اے اہل مکہ، تم انہیں دیکھ کر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی، تو وہ ان سے منہ پھیر رہے ہیں، اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے تھے، تو انہیں صبح ہوتے زوردار چیخ نے پکڑ لیا، تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اور بے شک ہجر والوں نے جھٹلایا۔ ہجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے جس میں قوم ثمود رہتے تھے۔ انہوں نے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے، کیونکہ ہر رسول تمام رسولوں علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ تو جس نے کسی ایک رسول کو جھٹلایا تو گویا کہ اس نے تمام رسولوں علیہ السلام کو جھٹلایا۔ نوٹ: قوم ثمود کے واقعات تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزر چکے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی، یعنی ہم نے قوم ثمود کو اپنی نشانیاں دی کہ پتھر سے اونٹنی پیدا کی جو بہت سے عجائبات پر مشتمل تھی، مثلا اس کا جسم بڑا ہونا، پیدا ہوتے ہی بچہ جننا، اور کثرت سے دودھ دینا کہ پوری قوم ثمود کو کافی ہو وغیرہ۔ یہ سب حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات اور قوم ثمود کے لیے ہماری نشانیاں تھیں، تو وہ ان نشانیوں سے اعراض کرتے رہے اور ایمان نہ لائے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور وہ تراشتے تھے، یعنی وہ لوگ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے تھے، کیونکہ انہیں اس کے گرنے اور اس میں نقب لگائے جانے کا اندیشہ نہ تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر تباہ نہیں ہو سکتے، ان پر کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو انہیں زوردار چیخ نے پکڑ لیا۔ جب قوم ثمود نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تو حضرت صالح علیہ السلام کے بتائے ہوئے 3 دن گزرنے کے بعد صبح ہوتے ہی قوم ثمود کو آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دی اور زمین میں زلزلہ آ گیا، یوں ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ فما اغنا عنہم
تو ان کے کچھ کام نہ آئی، یعنی وہ لوگ شرک اور جو برے کام کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان کے مال و متاع اور ان کے مضبوط مکان انہیں عذاب سے نہ بچا سکے۔ عذاب کی جگہ پر روتے ہوئے داخل ہونا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے آثار عرب کی سرزمین میں آج بھی موجود ہیں، اور وہاں وہ جگہ مدائن صالح کے نام سے معروف ہے۔ آج بھی لوگ ان آثار کو دیکھنے جاتے ہیں بطور خاص ان کی ترغیب کے لیے، اور عمومی طور پر سب مسلمانوں کی ترغیب کے لیے یہاں ایک حدیث پاک ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام جب مقام حجر کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ظالموں کے مکانات میں روتے ہوئے داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر سواری پر بیٹھے ہوئے آپ علیہ السلام نے چہرہ انور پر چادر ڈال دی۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل۔ ترجمہ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے با مقصد اور حکمت سے بھرپور بنایا ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا ضرور ملے گی۔ تو اے حبیب علیہ السلام، آپ اپنی قوم سے اچھی طرح درگزر کریں اور اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر و تحمل کریں اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم آیت قتال سے منسوخ ہو گیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہوا۔ اذیتیں پہنچانے والوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا سلوک۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اللہ عز و جل کی راہ میں جتنا ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا، اور میں اللہ عز و جل کی راہ میں جتنا ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ اور ان کی اذیتوں کے مقابلے میں سید المرسلین علیہ السلام کی اخلاق، بردباری اور عفو و درگزر کا عظیم مظاہرہ ملاحظہ کیجئے۔ چنانچہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس خطاب کے بعد جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں اور کفار کے مجمع سے فرمایا تھا، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے، لرزاں و ترساں اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خوخوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ علیہ السلام پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید اور آپ کے چہرہ انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا، وہ اوباش بھی تھے جو برسہ برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ علیہ السلام کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، وہ پاک درندہ صفت بھی تھے جو آپ علیہ السلام کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساکت ہو گیا تھا، وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنہ لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی، وہ جفاکار و خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل چکے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے، وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو رسیوں سے باندھ باندھ کر، کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے تھے، سینکڑوں بار گلا گھونٹا تھا۔ یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستمگاری کے پیکر جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار
مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے تہس نہس کر ڈالیں گی۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے، اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھوئیں ہی دھوئیں کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ نے پوچھا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز سوال اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور دیکھ کر امید و بین کے محشر میں لرزتے ہوئے سب یک زبان ہو کر بولے کہ اخ کریم و ابن اخ کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھی اور سب کے کان شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم دفعتاً فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرتے ندامت سے اشک بار ہو گئیں اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور دفعتاً ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کفار نے مہاجرین کی جائیدادوں، مکانوں، دکانوں پر غاصبانہ قبضہ جما لیا تھا۔ اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق دلائے جاتے اور ان سب جائیدادوں، مکانوں، دکانوں اور سامانوں کو مکہ کے غاصبوں کے قبضوں سے واگزار کر کے مہاجرین کے سپرد کیے جاتے، لیکن شہنشاہ رسالت نے مہاجرین کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی کل جائیدادیں خوشی خوشی مکہ والوں کو ہبا کر دیں۔ اللہ اکبر! اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کی کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین و ظریف ورق ہے؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے آسمان للہ بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہوں، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ اس لیے ہم تمام دنیا کو چیلنج کے ساتھ دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم۔ ترجمہ: بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ ان ربک، بے شک تمہارا رب، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے جس رب نے آپ کو کمال کی انتہا تک پہنچایا، وہی آپ کو، ان کفار کو اور تمام موجودات کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ آپ کے اور ان کفار کے احوال کو تمام تر تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے، اور آپ کے اور ان کے درمیان ہونے والے معاملات میں سے کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ تمام امور میں اسی پر توکل کریں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور بے شک ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔
اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے صرف اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی، کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی کثیر نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے اذیتیں پہنچانے والوں سے درگزر کرنا اور سختیوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سبع مثانی سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں 7 آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے جو حضرت سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم کے تمام علوم کی جامع ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا۔ اور سنن ترمذی کی اس حدیث میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ، یعنی سورہ فاتحہ ام القرآن، ام الکتاب، 7 المثانی ہے۔ سورہ فاتحہ کو مثانی کہنے کی وجوہات۔ سورہ فاتحہ کو مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے مثانی فرمایا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے، اس کے پہلے نصف میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور دوسرے نصف میں دعا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، پہلی بار مکے میں اور دوسری بار مدینے میں، اس لیے اسے مثانی یعنی بار بار نازل ہونے والی فرمایا گیا۔ شفا اور قوت حافظہ کا وظیفہ۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، خواص القرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب سورہ فاتحہ کو پاک برتن میں لکھا جائے اور پاک پانی سے اس لکھے ہوئے کو مٹایا جائے اور اس پانی سے مریض کا چہرہ دھویا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے شفا مل جائے گی۔ اور جب سورہ فاتحہ کو شیشے کے برتن میں مشک سے لکھا جائے اور عرق گلاب سے اس لکھے ہوئے کو مٹایا جائے اور وہ پانی ایسے کند ذہن کو 7 دن تک پلایا جائے جسے کچھ یاد نہ رہتا ہو تو اس کی کند ذہنی ختم ہو جائے گی اور جو سنے گا وہ اسے یاد ہو جائے گا۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين۔ ترجمہ، تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ لا تمدن عینیک، تم اپنی نگاہ نہ اٹھاؤ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں حقیر ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا کے مال و متاع سے مستغنی رہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ مختلف قسم کے کافروں کو دیا گیا۔ علامہ محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر کرنے کی ممانعت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر کفار کے مال و دولت کی طرف تھی تو اس سے منع کیا گیا، بلکہ آپ ہمیشہ سے مال کفار سے مجتنب تھے، تو اسی طرز عمل پر ثابت قدم رہنے کا فرمایا گیا ہے۔ اور اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لیکن دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر کرنے کی ممانعت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہے، کیونکہ جسے قرآن کا علم دیا گیا تو اس کی نظر دنیا کی رنگینیوں کی طرف نہیں بلکہ قرآن میں غور و فکر کرنے اور اس کے معنی سمجھنے اور اس میں دیے گئے احکامات کی تعمیل کرنے کی طرف ہونی چاہیے۔ آیت لا تمدن عینیک سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، مسلمان کو چاہیے کہ کافر اور کافر کے مال و متاع کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی بد عمل پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد وہ کس چیز سے ملے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اذیت دینے والی ایسی چیز یعنی جہنم کی آگ ہے جو فنا نہ ہوگی۔ نمبر 2، اہل علم حضرات کو چاہیے کہ وہ مالداروں کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہ رکھیں کہ جس سے مالداروں کی نظر میں ان کی حیثیت کم ہو، اور مالدار انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہ کریں، بلکہ خود کو ان کے مال و دولت سے بے نیاز رکھیں۔ نیز قرآن پڑھ کر بھیک مانگنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے طرز عمل پر غور کریں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وجہ سے غمزدہ نہ ہوں کہ وہ ایمان نہیں لائے
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کی صف میں شامل نہیں ہوئے تاکہ ان کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو کچھ قوت حاصل ہوتی. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو. یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمانوں پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے تواضع فرمائیں اور ان پر اس طرح رحم فرمائیں جس طرح پرندہ اپنے بچوں پر اپنے پروں کو بچھا دیتا ہے. مسلمانوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت و شفقت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسلمانوں پر رحمت و شفقت تو ایسی ہے کہ اس کے بارے میں خود رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے. وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں. یہ تو قرآن مجید سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسلمانوں پر رحمت و شفقت کا بیان ہوا. اب مسلمانوں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کی چند مثالیں سماعت کیجیے. نمبر 1، امت کے کمزور، بیمار اور کام کاج کرنے والے لوگوں کی مشقت کے پیش نظر عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر نہ فرمایا. نمبر 2، کمزور اور بیمار لوگوں اور بچوں کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کی قرات کو زیادہ لمبا نہ کرنے کا حکم دیا. نمبر 3، رات کے نوافل پر ہمیشگی نہ فرمائی تاکہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائیں. نمبر 4، امت کے مشقت میں پڑ جانے کی وجہ سے انہیں صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع کر دیا. نمبر 5، امت کی مشقت کی وجہ سے ہر سال حج کو فرض نہ فرمایا. نمبر 6، مسلمانوں پر شفقت کرتے ہوئے طواف کے 3 چکروں میں رمل کا حکم دیا، تمام چکروں میں نہیں دیا. نمبر 7، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری رات جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے اور امت کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری فرماتے رہتے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے اکثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ. ترجمہ، اور تم فرماؤ کہ میں ہی صاف ڈر سنانے والا ہوں جیسا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وقل، اور تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب مشرکین سے فرما دیں کہ میں ہی عذاب کا صاف ڈر سنانے والا ہوں کہ سرکشی میں تمہاری زیادتی کی وجہ سے کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے جیسا اللہ تعالیٰ نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا. الذین، جنہوں نے، تقسیم کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں. نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تقسیم کرنے والوں سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. یعنی قرآن کریم کا جو حصہ ان کی کتابوں کے موافق تھا وہ اس پر ایمان لائے اور باقی کے منکر ہو گئے. نمبر 2، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سائب کا قول ہے کہ بانٹنے والوں سے کفار قریش مراد ہیں. ان میں سے بعض کفار قرآن کو جادو، بعض کہانت اور بعض افسانہ کہتے تھے. اس طرح انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں اپنے اقوال تقسیم کر رکھے تھے. نمبر 3، ایک قول یہ ہے کہ بانٹنے والوں سے وہ 12 اشخاص مراد ہیں جنہیں کفار نے مکہ مکرمہ کے راستوں پر مقرر کیا تھا. حج کے زمانے میں ہر راستے پر ان میں سے ایک ایک شخص بیٹھ جاتا تھا اور وہ آنے والوں کو بہکانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف کرنے کے لیے ایک ایک بات مقرر کر لیتا تھا کہ کوئی آنے والوں سے یہ کہتا تھا ان کی باتوں میں نہ آنا کہ وہ جادوگر ہیں، کوئی کہتا تھا وہ کذاب ہیں، کوئی کہتا وہ مجنون ہیں، کوئی کہتا وہ کاہن ہیں، کوئی کہتا وہ شاعر ہیں. یہ سن کر لوگ جب خانہ کعبہ کے دروازے پر آتے تو وہاں ولید بن مغیرہ بیٹھا رہتا. اس سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال دریافت کرتے اور کہتے کہ ہم نے مکہ مکرمہ آتے ہوئے شہر کے کنارے ان کی نسبت ایسا سنا. وہ کہہ دیتا کہ ٹھیک سنا. اس طرح مخلوق کو بہکاتے اور گمراہ کرتے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. عذاب کی تشبیہ سے متعلق ایک اعتراض کا جواب. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس مقام پر ایک اعتراض قائم کر کے اس کا جواب دیا ہے.
وہ اعتراض یہ ہے کہ جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے اسے کسی ایسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینی چاہیے کہ جو واقع ہو چکی ہو تاکہ اس کے ذریعے نصیحت حاصل ہو، حالانکہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک تو تقسیم کرنے والوں پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہاں عذاب کو اس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس کا واقع ہونا یقینی تھا، تو یہ گویا کہ ایسے ہے جیسے واقع ہو گیا اور غزوہ بدر کے دن اس کا وقوع ہو گیا تھا، لہٰذا یہاں تقسیم کرنے والوں کے عذاب کے ساتھ اس عذاب کو تشبیہ دینا درست ہے جس سے ڈرایا گیا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ فَوَرَبِّكَ، تو تمہارے رب کی قسم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب عز و جل کی قسم، ہم قیامت کے دن مقتسمین سے ان کے اس عمل اور دیگر تمام گناہوں کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے رب عز و جل کی قسم، ہم قیامت کے دن تمام مکلفین سے ان کے ایمان، کفر اور دیگر تمام اعمال کے بارے میں پوچھیں گے۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين۔ ترجمہ، پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ فاصدع بما تؤمر، پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت کے اظہار کا حکم دیا گیا۔ عبداللہ بن عبیدہ کا قول ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت تک دعوت اسلام اعلان کے ساتھ نہیں کی جاتی تھی۔ اسلام کی دعوت دینے کے مراحل: اعلان نبوت کے بعد 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر اور نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مردوں اور عورتوں کی ایک تعداد اسلام قبول کر کے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی اور حکم دیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیے۔ چنانچہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں ہم یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا سخت ناراض ہوا اور سب کے سب چلے گئے، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجر کی آیت فاصدع بما تؤمر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے حبیب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام علانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنا دین ظاہر کرنے اور اپنے رب عز و جل کی رسالت کی تبلیغ کرنے پر مشرکوں کی طرف سے ملامت کرنے کی پرواہ نہ کریں اور ان کی طرف متوجہ نہ ہوں اور ان کی استہزاء کا غم نہ کریں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون۔ ترجمہ، بے شک ان ہنسنے والوں کے مقابلے میں ہم تمہیں کافی ہوں گے
جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو ان قریب جان جائیں گے۔ انا کفیناکا، بے شک ہم تمہیں کافی ہوں گے۔ کفار قریش کے 5 سردار، نمبر 1 عاص بن وائل سہمی، نمبر 2 اسود بن مطلب، نمبر 3 اسود بن عبد یغوث، نمبر 4 حارث بن قیس اور ان سب کا افسر، نمبر 5 ولید بن مغیرہ مخزومی۔ یہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ایذا دیتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے خلاف حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ یا رب عز و جل اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ یہ 5 آئے اور انہوں نے حسب دستور طعن اور مذاق کے کلمات کہے اور طواف میں مشغول ہو گئے۔ اسی حال میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص کے قدموں کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شر دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے عرصے میں یہ ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کی تہبند میں ایک تیر کی نوک چھپ گئی، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے اس کو نکالنے کے لیے سر نیچا نہ کیا، اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور اسی میں مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اس سے پاؤں ورم کر گیا اور یہ شخص بھی مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا، اسی میں مر گیا اور یہ کہتا مرا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قتل کیا۔ اور اسود بن عبد یغوث کو ایک بیماری استسقا لگ گئی۔ کلبی کی روایت میں ہے کہ اس کو لو لگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے نہ پہچانا اور نکال دیا۔ اسی حال میں یہ کہتا مر گیا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب نے قتل کیا۔ اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا، وہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی قوم کے مشرکوں کا آپ کو جھٹلانے، آپ کا اور قرآن کا مذاق اڑانے کی وجہ سے آپ کو ملال ہوتا ہے، تو آپ اپنے رب عز و جل کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، کیونکہ اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والوں کے لیے تسبیح اور عبادت میں مشغول ہونا غم کا بہترین علاج ہے۔ غم کا بہترین علاج۔ اس سے معلوم ہوا کہ غمگین شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے غم دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے اور اس کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائے، اس سے انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ کہا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں اسے کافی ہوگا جس کا اس نے ارادہ کیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ترجمہ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موت آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مصروف رہیں۔ کوئی بندہ عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ خواہ کتنا ہی بڑا ولی بن جائے وہ عبادات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دم تک عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تو ہم کیا چیز ہیں؟ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے آپ کو بڑے بلند مقام و مرتبے پر فائز سمجھ کر عبادات کے معاملے میں خود کو بے نیاز جانتے ہیں۔ انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کہیں شیطان کے خفیہ اور خطرناک وار کا شکار تو نہیں ہو گئے، کیونکہ شیطان نے ایسے واروں کے ذریعے بڑے بڑے مشائخ کو گمراہ کیا ہے، اور اسی وار کے ذریعے اس نے ولیوں کے سردار حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کو بھی بہکانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ بن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی
فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ارشاد فرمایا، میں اپنے ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا، مگر مجھے پانی نہیں ملتا تھا۔ جب مجھے پیاس کی سختی محسوس ہوئی تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا اور اس میں سے مجھ پر بارش کے مشابہ ایک چیز گری، میں اس سے سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا، اور ایک شکل ظاہر ہوئی جس سے میں نے ایک آواز سنی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا، اے شیطان لعین دور ہو جا، تو روشن کنارہ اندھیرے میں بدل گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اے عبد القادر تم مجھ سے اپنے علم، اپنے رب عز و جل کے حکم اور اپنے مراتب کے سلسلے میں سمجھ بوجھ کے ذریعے نجات پا گئے، اور میں نے ایسے 70 مشائخ کو گمراہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ صرف میرے رب عز و جل کا فضل و احسان ہے۔ شیخ ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی سے دریافت کیا گیا، آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔